السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سسٹرز آپ خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے آج کا سبق ہے ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 3، حرکات کے بارے میں۔ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ کیونکہ زبر، زیر، پیش یہ 3 ہو گئے تو اس لیے اس کو حرکات بولا جا رہا ہے۔ حرکات لفظ جو ہے یہ پلورل ہے۔ حرکات ورڈ جو ہے یہ پلورل ہے۔ اگر ہم ایک ہوتا نا، خالی زبر ہوتا تو حرکت بولتے، یا زیر ہوتی تو حرکت بولتے، لیکن تینوں کو کمبائن کر دیا ہے کہ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ آئیں آج زبر کے بارے میں جانتے ہیں۔ زبر کی کیا تعریف ہے، زبر کو کیا کہتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ آپ نے اس کے بارے میں 4-5 پوائنٹ بنا لینے، اس کو یاد کرنا ہے کہ زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ فتحہ اوپر ہوتا ہے، فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے، فتحہ بہت جلد پڑھا جاتا ہے، بالکل بھی نہیں کھینچا جاتا۔ تو ابھی آپ سیکھ کر آئے نا پہلے کہ حروف کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں جب ہم اس کو ہجے کرتے ہیں، لیکن آپ نے فتحہ مطلب حرکات کو نہیں کھینچنا۔ کہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر سا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا۔ یہ آپ نے پورا یہاں تک ایسے ہی پڑھ کر لانا ہے، بالکل بھی آپ نے حرکات کو نہیں کھینچنا، یعنی زبر کو نہیں کھینچنا، حرکت کو بہت جلد سے جلد پڑھنا ہے۔ یہ آپ کو میں نے اردو کی ہجے کر کے بتائی، اور عربی میں اس کو ایسے پڑھ دیتے ہیں۔ حمزہ فتحہ ا، با فتحہ با، تا فتحہ تا، ثا فتحہ سا، جیم فتحہ جا، ح فتحہ ح، خا فتحہ خا، دال فتحہ دا، اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیں پڑھنے کے تین طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کو روان پڑھنی آتی ہے۔ روان کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے درس، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد۔ یہ الحمدللہ آپ پہلے سے ہی جانتی ہیں۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے ہجے کر کے پڑھنا۔ ہجے کیسے کرتے ہیں؟ دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، درس، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع۔ اس طرح سے ہجے بھی مجھے امید ہے آپ سب جانتی ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے کہاں باریک حروف ہیں، کہاں پر ہیں، تو اس کا دھیان رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا طریقہ آپ کو اجرا کر کے پڑھنا ہے۔ اجرا کیسے کرتے ہیں؟ تو ایک ایک حرف پر آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے دال پر فتحہ ہے، فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے، بہت جلد پڑھی جاتی ہے، بالکل بھی نہیں کھینچی جاتی۔ را پر فتحہ ہے، یعنی زبر ہے، زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں، تو آپ کیسے بھی بول سکتی ہیں۔ را پر فتحہ ہے، فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے، بہت جلد پڑھی جاتی ہے، بالکل بھی نہیں کھینچتی۔ سین پر فتحہ ہے، فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے، بالکل بھی نہیں کھینچتی، بہت جلد پڑھی جاتی ہے۔ جیسے درس، آپ نے کچھ بھی نہیں کھینچنا اس میں، اس طرح سے پڑھیں گی۔ اگر آپ درس غلط ہو جائے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ درس، را کو بھی پورا آواز سے پڑھنا ہے، اور حروفوں کا دھیان رکھتے ہوئے کہ کون سے باریک حرف ہیں اور کون سے پر ہیں۔ ودع،
واو پر فتحہ ہے، فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے، بہت جلد پڑھی جاتی ہے، بالکل بھی نہیں کھنچتا۔ دال پر فتحہ ہے، فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے، بہت جلدی پڑھی جاتی ہے، بالکل بھی نہیں کھنچتا۔ عین پر فتحہ ہے، فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے، بہت جلد پڑھی جاتی ہے، بالکل بھی نہیں کھنچتی۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، کوئی پر حرف تو نہیں ہے، تو نہیں ہے، سارے باریکی حروف ہیں، تو باریک آواز سے پڑھنا ہے، اور کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیسے پڑھیں گی؟ جیسے ودع، 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 عبد، اس طرح سے آپ نے ایک ایک حرف کا اجرا کر کے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جیسے دخل آ رہا ہے یہاں پر، تو ذرا غور کریں اس کا اجرا۔ دال پر فتحہ ہے، فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے، بہت جلد پڑھا جاتا ہے، بالکل بھی نہیں کھنچتا۔ خا پر فتحہ ہے، فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے، بہت جلد پڑھی جاتی ہے، بالکل بھی نہیں کھنچتی۔ لام پر فتحہ ہے، فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے، بہت جلد پڑھی جاتی ہے، بالکل بھی نہیں کھنچتی۔ لیکن آپ نے یہاں دھیان رکھنا ہے، خا جو ہے نا حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، تو آپ نے خا کو ہیوی ساؤنڈ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مطلب پورا آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے؟ دخل، دخل، اس طرح سے۔ اسی طرح غین آ رہا ہے بلغ میں، تو غین کو پر کر کے آپ نے پڑھنا ہے، بلغ، کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے، کھینچنے سے مطلب چینج سا ہو جاتا ہے نا تھوڑا، تو زبر زیر پیش جو ہوتا ہے حرکات کھینچی نہیں جاتی۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اسپیشل دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔